جان جانی ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کس لمحے میں جانی ہے، تو پھر بندہ کسے دا ہو کے تا مرے؟ بولو نا، پھر ایسے تو انسان مرے کہ جب دنیا سے جائے تو آسمان آپ کے مرنے پر روئے، پتے میرے اور آپ کے مرنے پر روئیں، زمین آہو بکا کرے، لوگ دھاڑے مار مار کر روئیں کہ ہاں کوئی شخص اس دنیا سے گیا ہے۔ ایسا مرنا بھی کیا مرنا ہوگا کہ ہم چلے جائیں اور آنے والی نسلیں ہماری قبر پر جوتیاں ماریں کہ یہ بھی مرے تھے۔ یہ مرنا کیسا مرنا ہوا؟ زندگی ایک ہے، ایک ہی دفعہ ملنی ہے، پھر اس کا حساب ہونا ہے پروردگار کی بارگاہ میں۔ اس مختصر سے وقت میں جو وقت لکھا ہوا ہے، مقرر شدہ ہے، بدل نہیں سکتا، میں اور آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ جب میں اور آپ ایک وقت کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس نے آنا ہے، تو پھر کیوں نہ اس جان کو اس سرمائے کے لیے لگا دیں جس سرمائے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ محمد کا سارا سرمایہ صحابہ ہے۔ محمد کا سارا سرمایہ، بولو نا، محمد کا سارا سرمایہ صحابہ ہیں۔ وہ صحابہ کہ جو تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہیں لیکن انہوں نے اپنے الفاظ تبدیل نہیں کیے، پیغمبر سے اپنا تعلق نہیں بدلا، ان کے راستے میں تکالیف آئی ہیں، انہوں نے اپنا راستہ تبدیل نہیں کیے، بانی کے نظریات کو نہیں بدلے۔ ہمیں تو پتا تھا یہ راستہ کٹھن ہے، کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ یہ راستہ کٹھن ہے؟ بتلاؤ تو صحیح، کیا اسلام اور اسلام کے الفاظ یا اسلام کے دعوے دار یا اسلام کا کلمہ کہنا عالم اسلام کے دور میں آسان تھا؟ بولیے نا، جب اسلام کا آغاز ہوا کیا اس وقت لا الہ کہنا آسان تھا؟ آج تو آپ کو بنیادی حقوق حاصل ہیں، آج تو آپ کہتے ہیں آپ آزاد ملک میں، آج آپ کہتے ہیں آپ اسلامی ملک میں، آج آپ کہتے ہیں کہ آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے، آج آپ کہتے ہیں کہ آپ کو فریڈم آف موومنٹ ہے، لیکن اسی ملک میں رہتے ہوئے، اسی خطے میں رہتے ہوئے، آپ تمام تر آزادیوں کے باوجود اگر آپ کو حالات اجازت نہیں دیتے ہیں تو پھر اسلام میں کبھی بھی حالات نے اجازت نہیں دی۔ حالات نے کبھی بھی اسلام میں اجازت ہے؟ بولیے نا، اگر دی ہے تو پیغمبر کے دور میں دی ہوتی نا، دی ہوئی تھی اس وقت اجازت، حالات نے اس لمحوں میں بھی اجازت نہیں دی، لیکن پیغمبر نے اپنا مشن تبدیل کیا، نظریہ تبدیل کیا۔ کون سا لفظ ہے جو پیغمبر کے لیے استعمال نہیں ہوا؟ کون سی گالی ہے جو پیغمبر کو نہیں دی گئی؟ کون سا الزام ہے جو پیغمبر کی ذات پر نہیں لگا؟ میں اور آپ کس باپ کی مولی اور گاجر ہیں کہ ہم پر اعتراضات کیے جائیں؟ کرتے رہیں، ہم پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، کرتے رہیں، ہم کو گالی دیتے ہیں، دیتے رہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ راستہ ایسا ہے جس راستے پر جب چلا جاتا ہے گالی ملتی ہے، جس راستے پر جب چلا جاتا ہے الزام تراشی ہوتی ہے، جس راستے پر جب چلا جاتا ہے تو طرح طرح کے گالم گلوچ کیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے، ہم نے پیغمبر کی زندگی سے سیکھا ہے، ہم نے اصحاب رسول کی زندگی سے سیکھا ہے، اس زندگی کو سیکھ کر اس راہ پر چلیں۔ تمہارے کہنے سے نہیں آئے کہ تمہارے کہنے سے راستے بدلے جائیں گے، تمہارے کہنے سے نہ راستے پہلے بدلے تھے نہ اب بدلے ہیں، نہ قیامت کے دن تک تمہارے کہنے سے راستہ بدلا جائے گا۔ جو راستہ نواز نے مجھے اور آپ کو دیے، اسی راستے پر چلتے ہوئے یہ جان آخری کے سپرد ہوتی ہے، ہو جائے جانی تو ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، زندہ ہے جنگی، نعرہ تکبیر۔ میرا نعرہ مطلب توجہ ہے آپ کی، پیغمبر کا عظیم سرمایہ، پیغمبر کے عظیم ساتھی، سب سے پہلے کی بات کیوں نہ کی جائے کہ وہ ایسا کہ جس جیسا اور کوئی نہیں، وہ ایسا کہ وہ اپنے کمالات میں یکتا ہے، ایسا کہ اس کو رب نے ایسا نوازا ہے جیسا رب نے کسی اور کو نوازا ہی نہیں ہے، کہ پیغمبری کے بعد اگر آپ توجہ کرتے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں پیغمبر پہ سب سے پہلے ایمان کون لائے، چھوڑیے اس بحث کو کہ بچوں میں وہ پہلے ایمان لائے، چھوڑیے اس بحث کو خواتین میں پہلے کون ایمان لایا، چھوڑیے اس بحث کو غلاموں میں پہلے کون ایمان لایا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ابھی پیغمبر کی نشانیاں بتلائی گئی تھی،
نہیں، ابھی پیغمبر نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن وہ یکتا اور تنہا اسی لمحے میں کہتے کہ اگر محمد رسول ہیں تو صدیق ایمان لاتا ہے، محمد پیغمبر ہیں تو صدیق راہ پر مانتے ہیں، محمد اگر اپنا قائد ہیں تو صدیق ان کا پہلا جانثار ہے، وہ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لانے میں سب سے پہلے ایمان لانے میں یکتا ہے، سب سے پہلے ایمان لانے میں تنہا ہے، سب سے پہلے ایمان لانے میں ایک ہے، سب سے پہلے ایمان لانے میں اکیلے ہے، سب سے پہلے ایمان لانے میں بغیر شرکت غیر ہے، وہ اس بات کا مالک ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لایا ہے، وہ اکیلے جس کے لیے رب کہتا ہے یہ صحابی ہے۔ بتلاؤ تو صحیح، قرآن آپ نے بھی پڑھے، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، کوئی ایسا آپ کو ملتے جس کے لیے رب کہے یہ صحابی ہے، وہ اکیلا ہے جس کے لیے رب کہتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، صدیق کے لیے رب کہتے ہیں یہ صحابی ہے، وہ اکیلے جس کی صحابیت کا اعلان بھی رب کتاب اللہ میں ذکر کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، بتایا جس نے اپنا گھر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ وہ بے شمار کمالات میں ایک ہے، وہ ایسا اکیلا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ ہجرت کے ماحول میں ہے، جب مدینہ میں قیام آتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، بھول کر پہلے صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں، صدیق اکبر کو پہلے سلام کرتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ پیغمبر یہ ہیں، بولیے نا، ان کا خیال یہ ہے کہ پیغمبر یہ ہیں، اور پہلے صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں، پھر سرکار کو سلام کرتے ہیں، سرکار بھی منع نہیں کرتے، وہی